صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حضرات، یہ بہت بڑا ملکی لیول کا مذہبی سانحہ ہے۔ ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عالم کے بارے میں بدگوئی کرنا وہ بہت بری بات ہے۔ چاہے جائے کہ اس پہ تشدد کرنا اور مار کٹائی کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ تو میں اس موقع پہ بحیثیت ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے محترم میاں محمد راشد صاحب نائب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہم مولانا محمد ناصر مدنی صاحب کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ جماعت کی طرف سے اعلان ہے، اگر مجرمان کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو روڈ بھی بلاک ہوں گے، احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ جہاں تک صورتحال ہے ہم کچھ حد تک مطمئن ہیں، انتظامیہ نے اور اداروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن صرف یہاں بریک نہیں لگنی چاہیے۔ اگر یہاں بریک لگی تو پھر یاد رکھیے یہ ایک ایسا دروازہ کھلے گا جو بند نہیں ہوگا۔ علماء کا بہرحال تقدس ہے، علماء کوئی بھی ہوں، کسی مکتبہ فکر کے بھی ہوں، سب کا احترام ضروری ہے۔ تو کل انشاءاللہ جمعہ جو ہے ہم مولانا ناصر مدنی سے مشاورت کر کے 32 چوک لاہور 106 راوی روڈ مرکزی اہل حدیث جمعہ وہاں پڑھائیں گے مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ، اور وہاں بھی احتجاجی مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اور امن و امان کو ہم تہ بالا نہیں کرنا چاہتے۔ امن و امان میں رہ کر ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم احتجاج کریں گے۔ پورے پاکستان سے بالخصوص سینٹرل پنجاب سے نوجوان وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں ارباب اقتدار سے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور ضرور ان کو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظم تبلیغ صاحب جناب حافظ عبدالباسط صاحب سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور میں انہی کی تائید کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا ناصر مدنی صاحب ہمارا قومی اثاثہ ہے اور لوگ ورثہ بن چکے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے چھوٹے طبقے سے لے کر یعنی عام ایک جو بندہ ہے عام لیول کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کم پڑھا لکھا وہ بھی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی الحمدللہ ان کو لائک کرتے ہیں، ان کی تقاریر کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ملکی اثاثہ ہے ہمارا، ان کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ان کو مکمل سیکورٹی مہیا کی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو مجرموں کو بر وقت پکڑا ہے اور مزید ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اصل ان کے پیچھے جو مجرم اور ان کے جو سرغناہ ہیں ان کے پشت پناہ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اگر مولانا ناصر مدنی صاحب جو اتنے پاپولر ہیں ان کی اگر یہ حفاظت نہیں کر سکتی گورنمنٹ تو عام آدمی کی کیا حفاظت کرے گی؟ تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے اس غریب خانے پہ
میری خوشیوں میں تشریف لانے والے آج میری غمی میں شریک ہیں جناب عزت مآب علامہ عبدالباسط شیخ پوری صاحب، جو میرے خوشی غمی کے ساتھی ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور اس گھر سے مجھے بڑی امیدیں، اور میرے بہت ہی پیارے دوست میاں الحاج راشد صاحب، جن سے مجھے بہت امیدیں ہیں کہ یہ میری خوشی غمی پہ پہنچنے والے دوست ہیں میرے، اور بابر سلفی صاحب میرے ساتھ رہے پریس کانفرنس میں بھی، اور ساری رات تھانے میں بھی اور ہاسپٹل میں بھی، زید الحسن صاحب بھی خادم العلماء جی، اور سدیس ہوٹل پہ ہم آتے جاتے، جن کے پاس میں پاکستان میں اعلان ہے کسی بھی مسلک کا عالم آئے تو ادھر کھانا اس کو ملے، اور کسی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں، تو ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں۔ الحاج جناب جی سدیس ہوٹل والے حاجی محمد تنویر صاحب، یہ بھی میرے چان صاحب آئے نے، میں سب دا، اور میرے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد الیاس اسری صاحب کے بیٹے حافظ عبد الرحمان اسری صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے نے، انہوں دے نال انہوں دے پارٹنر بھی، میں سب دا شکریہ ادا کرنا۔ ملتان تو بہت ہی میرے پیارے دوست ٹاؤن دے ملک ثناء اللہ صاحب، ملک عبداللہ صاحب دے بھائی نمرہ مسجد والے، وہ بھی پہنچے ہیں، کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ محمد آصف ربانی صاحب چنگی کی شان ہے، پہچان ہے، چنگی امر صدو پہ انہوں نے دین کے لیے جب بھی مجھے آواز ماری تو میں حاضر ہوا ہوں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھی جو ساتھ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے سامنے چہرے ہیں میرے بھائی جناب ملتان سے طیب صاحب، اور میرے بھائی کیا نام ہے جوید صاحب، اور میرے بھائی عبدالعظیم ربانی صاحب، اور ملتان سے کھانے وال سے میرے ساتھی 2005 کے ساتھی، 15 سال دوستی ہوگی، جناب محمد افضل محمدی صاحب۔ میں تو اتنا قرب میں ہوں کہ مجھے کئیوں کے نام میری زبان پہ نہیں آ رہے، صبح کا میں نے ناشتہ نہیں کیا، دو دن ہو گئے ہیں کہ 1 منٹ میں آرام نہیں کر سکا، ویسے بھی مجھے چوٹیں اتنی زیادہ ہیں کمر پہ کہ میں سیدھا لیٹ نہیں سکتا، تو میں اپنی غم کی گھڑی میں ان کو اپنے گھر میں پا کر آنا، تو ان کو خوشیوں میں چاہیے تھا، مگر یہ غمی اچانک آ گئی میرے ساتھ، تو میں اپنے گھر میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور یہ میرے زخموں پہ مرہم پٹی کے لیے آئیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تندیے باد مخالف سے مت گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مدنی صاحب یہ آزمائش آئی ہے، اللہ نے آپ کو مزید شہرتیں عطا فرمانی ہیں، جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ بھی جان رہے ہیں آج یہ کون ہے، مدنی صاحب ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو جو مشکلات سہنی پڑی ہیں، جو جس آزمائش سے آپ گزرے ہیں، سراسر آپ عقیدہ توحید بیان کرنے ویسے گزرے ہیں، اور میں یہ خوشی کا عالم ہے، میں اسی حوالے سے کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے کہ مدنی صاحب اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، آپ کو جو مصیبت جھیلنی پڑی ہے وہ عقیدہ توحید کے لیے جھیلنی پڑی ہے، آپ نے منہج کو بیان کیا ہے، اور یہ منہج کو بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ آپ کو جزا دے، اور اللہ آپ کو مزید توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔